3 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ نمبر 1 والدین سے بدسلوکی، نمبر 2 کسی پر ظلم کرنا، نمبر 3 کسی کے احساس کے بدلے اس کی قدر نہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انسان زندگی میں مایوس ہو تو کامیابی بھی اسے ناکامی نظر آتی ہے۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے، اور دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتے ہیں تو کوئی دل دکھا بھی دے تو اسے برا نہیں لگتا۔ مرد اگر چاہتا ہے کہ وہ عورت کے دل سے کبھی نہ اترے تو اسے چاہیے کہ بیوی کی عزت کرے، تنہائی میں بھی اور دنیا کے سامنے بھی۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہ جانے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور ختم اس نماز پر ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہگار سے نہیں، شاید وہ آپ کی محبت میں آ کر گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ برباد کرنے میں بھی اکثر انہی کا ہاتھ ہوتا ہے گلے لگا کر جو کہتے ہیں کہ ہمیشہ خوش رہو۔ عبادات ضرور کریں مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ زندگی میں دولت اتنی کماؤ کہ جب آپ بیمار ہوں تو آپ کے بچے ڈاکٹر کو بلائیں، وکیل کو نہیں۔ خاموشی بھی ایک زبان ہے جسے کان لگا کر نہیں بلکہ دل لگا کر سننا پڑتا ہے۔ اللہ والوں کا ظرف ہے کہ تکلیف کا ذکر کسی سے نہ کرنا اور تکلیف میں بس سجدے ہی کرنا۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تو تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ زندگی جینے کے 2 ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ دنیا میں لوگ اپنے مال کے ساتھ نظر آتے ہیں مگر قیامت کے روز لوگ اپنے اعمال کے ساتھ نظر آئیں گے۔ یہاں سب کو جانتے ہیں، یہاں خود کو کوئی نہیں جانتا۔ زندگی میں سب کچھ کر لینا مگر کسی کی بیٹی کی عزت کبھی خراب مت کرنا۔ ختم ہو گئے ان لوگوں سے بھی رشتے جن سے مل کر لگتا تھا کہ یہ زندگی بھر ساتھ دیں گے۔ جب تکلیف حد سے بڑھ جائے تو سمجھ لینا اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ وزنی چیز مطلب ہے، جب یہ نکل جائے تو ہر چیز ہلکی ہو جاتی ہے۔ جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ خون کے رشتے ہی آج کل رشتوں کا خون کیا کرتے ہیں۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں، بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ میں تو اس قابل بھی نہیں تھا جتنا میرے اللہ نے مجھے نواز دیا۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہ ہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں ہے۔ منافق اگر کسی کو گرانا چاہتا ہے تو اسے دھکا نہیں دیتا بلکہ اسے سہارا دیتا ہے۔
خود میں جھانکنے کے لیے بڑا جگرا چاہیے، دوسروں کی برائی کرنے میں ہر کوئی ماہر ہے۔ تصویر میں ساتھ کھڑے ہونے والے اور تکلیف میں ساتھ کھڑے ہونے والے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھی نیت کا اچھا صلہ ضرور ملتا ہے، پھر چاہے وہ موعظے کی صورت میں ہو یا دعا کی قبولیت کی صورت میں۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، شاید وہ خاموش ہو مگر رب کو سب سنائی دیتا ہے۔ جو شخص زبان کی حفاظت نہیں کرتا وہ ساری زندگی شرمندگی اٹھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی سے بحث نہ کرو، اس کا مذاق مت اڑاؤ، اس سے ایسا وعدہ نہ کرو جسے پورا نہ کر سکو۔ سچائی دب جائے گی، جھوٹ رہے گا، محبت زبانوں تک محدود رہ جائے گی اور لوگ دلوں میں ایک دوسرے سے کشید رہیں گے۔ آخری زمانے کے لوگ بھیڑیے ہوں گے اور حکمران درندے، درمیانی طبقہ کھا پی کر مست رہنے والے اور فقیر نادر بالکل مردہ۔ ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تحیر ضرور کرتا ہے لیکن وہ بھولتا نہیں۔ جب ہم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو دل کھول کر تقسیم کریں گے تو اللہ ان میں بے حساب اضافہ فرما دے گا۔ اور جب تمہارے رب نے اعلان فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔